نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں آ کے جو تبدیلیاں کی آج ہم سوچ نہیں سکتے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دور میں خواتین کی حیثیت کیا تھی. نمبر ایک، بچپن میں ہی بالکل قتل کر دیتے تھے. کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی کہ یہ کوئی غلط کام ہے، وہ سمجھتے تھے ٹھیک ہے یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، اور کوئی نکیر نہیں ہوتی تھی، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اگلی بات، ایک آدمی 10 کیا 20 بلکہ 100 کسی آدمی کے سردار ہونے کی علامت یہ تھی کہ اس نے شادیاں کتنی کی ہوئی ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی نے 20 سال کی عمر میں پہلی شادی کر لی اور 60 سال کی عمر میں جا کے آخری شادی اگر کی اور 65 سال میں مر گیا ہے، تو جو 20 سال کی شادی جو اس کی ہوئی تھی اس وقت اس کا جو بیٹا ہے اس شادی سے یہ جو اس نے 60 سال کی عمر میں آ کے شادی کی ہے یہ عمر میں اس سے چھوٹی ہوگی جو اس کی ماں کی جگہ پہ. تو پھر کیا کرتے تھے؟ ماں سے شادی کر لیتے تھے. یعنی ایسا بھی تھا، اسے نکاح مقت کہتے تھے، اپنی ہی باپ کی بیوی سے جو ان کی ماں سگی ماں نہیں ہوتی تھی لیکن حقیقت میں تو محرمات میں شامل تھی، اس سے نکاح کر لیتے تھے. ایک اور کام کرتے تھے، جتنی مائیں ہیں ان کو بھی وراثت کا مال سمجھ کے گھر ڈال لیتے تھے اور پھر پیسے لے کے بھیجتے تھے. یہ ساری چیزیں آ کے کس نے ختم کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس دور میں ختم کی اور کتنا مشکل کام تھا یہ. کوئی رواج ختم کرنا کوئی آسان کام ہے، اور جس رواج کے ساتھ مفاد جڑا ہوا ہو. تو جو سب سے مظلوم وہاں پہ ایک آئی تھی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن اور عدل سے ہمکنار کیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس معاشرے میں عورت کے لیے ملکیت کا تصور اور وراثت کا تصور لے کے آنا کہ باپ کے ورثے میں ترکے میں عورت کا بھی حق ہوگا، کتنی مشکل بات تھی، لیکن آپ نے کیا. سماجی سطح پہ جو اونچ نیچ کے سارے تصورات تھے، آپ ذرا اس کو سوچیں کہ بہت سے قریش سردار حضور سے بات اس لیے نہیں کرتے تھے کہ آپ کے پاس ہمارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے برابر نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہماری توہین ہے کہ ہم ان کے برابر بیٹھیں. بلکہ وہ اس محفل میں بیٹھے ہوں تو ہمارا بیٹھنا توہین ہے. آپ بے شک ہمیں اونچی جگہ پہ بیٹھائیں. اتنا فرق تھا، امتیازات تھے، سب کو برابر کر دینا. کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ہے، حضرت بلال جو غلام تھے ان کو کہیں کہ ہمارے آقا، یہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. اور یہ غیر بھی مانتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. معاشی عدل و مساوات جو اس دور میں جتنا ممکن تھا وہ سارا، یہ وراثت کے قانون آ گئے اور سود کی حرمت آ گئی، یہ سب معاشی عدل کے لیے تھا. اور سیاسی انصاف کا معاملہ آپ کے سامنے میں یہ رکھ دوں. ایک مثال چلیں یہ پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ جو عراق کے گورنر ہیں انہوں نے باڑ لگا لی ہے. اپنے جو گھر ہے نا، گھر کے باہر باڑ لگا کے ایک دروازہ بنایا ہے، ادھر ایک دربان کھڑا کر دیا ہے. اب اجازت لے کے بندہ ان سے ملنے آتا ہے. آپ کو جو ہی اطلاع ملی آپ نے قاصد بھیجا، خط لکھا اور قاصد کو یہ بات کہی کہ پہلے جا کے اس باڑ کو آگ لگانا. لکڑی کی باڑ تھی، پہلے اسے آگ لگانا پھر اسے میرا یہ خط دینا. انہوں نے جا کے وہی کام کیا. اور جو خط میں لکھا تھا وہ پتہ کیا لکھا تھا؟ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے سمجھ لیا ہے؟ تم گورنر ہو، پبلک آفس ہولڈ کیا ہوا ہے، لوگ اگر فریلی تمہیں اپروچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے تم نے انہیں غلام سمجھا ہوا ہے. یہاں تو انسان بھی نہیں، ابھی تک بھی نہیں پہنچا ہے جو جھلکی اس دور میں حضرت عمر نے دکھا دی تھی. اور ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور اس وقت ہو سکتا تھا، آپ سوچئے یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ گشت پہ تھے حضرت عمر، رات کو کہیں بچے کسی کی رونے کی آواز آئی، پریشان ہوئے بچہ کیوں رو رہے ہیں، تحقیق کی، معلوم ہوا کہ ماں دودھ چھڑائی رہی ہے. دودھ نہیں پلا رہی ماں. کیوں نہیں پلا رہی؟ ماں یہ چاہتی ہے، غریب ہے، وہ چاہتی ہے کہ بچے کا دودھ چھڑاؤں تاکہ اس کا وظیفہ لگ جائے. اصل میں وظیفہ یعنی حکومت کی امداد شروع ہو جائے، وہ تب لگے گا جب بچہ دودھ چھوڑے گا، کیونکہ ابھی تو قدرتی انتظام ہے تو اس کا وظیفہ نہیں ملے گا، تو دودھ چھڑا رہی ہے. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچہ اگر خدا نخواستہ مس ہینڈل ہو تو وہ بچہ لے جاتے ہیں. حضرت عمر نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے اگلے دن نیا آرڈیننس جاری کیا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کرنا ہے.
تو یہ جو ریاست ہو ماں جیسی، اس کا تصور دنیا نے پہلی مرتبہ اسی ریاست میں دیکھا ہے جو محمد رسول اللہ نے قائم کی تھی۔ اب آپ کو قائم بالقسط کا مطلب سمجھ میں آیا؟ میں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ امت لیقوم الناس بالقسط، اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ دور صرف 30 سال چلا ہے، اس کے بعد خود مسلمانوں نے ظلم کے دور کے آغاز کر دیا، اگرچہ کہ آج بھی مسلمان اس کا دفاع کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ آئیڈیل صورت میں 30 سال چلا ہے۔